أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ سسٹرز۔ آپ لوگ آج مڈ کوئز کے بعد پہلی کلاس کے لیے یہاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 4 آج ہم شروع کرنے والے ہیں۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور اس کا پہلا اور دوسرا اشارہ یعنی صفحہ نمبر 4 کا فرسٹ ہاف ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے آج۔ اور شروع کرنے سے پہلے بہت مبارکباد کہ آپ نے مڈ کوئز کو اتنی توجہ کے ساتھ اٹیمپٹ کیا، ٹائملی اٹیمپٹ کیا، اور آپ میں سے فیو سسٹرز کا آئی نو کچھ جینون ریزنس تھیں، پیپرز کچھ اس طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے تھوڑا ڈفرینٹ ٹائم شیڈیول پلان کیا گیا۔ اور اسٹل اگر کوئی ایسی کنفیوژن کوئی چیز ہے جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں جتنا ممکن ہو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی، مڈ کوئز کی کریکٹ جو آنسرز ہیں اور سب چیزیں وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ سے شیئر ہو جائیں گی ود ان فیو ڈیز، کیونکہ کچھ سسٹرز کا کوئز لیٹ تھا تو اس وجہ سے ابھی تک ہم نے اس کو اوپن نہیں کیا تھا۔ بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں، اور یہ چیزیں تو ہماری انشاءاللہ ٹیم ورک کے گروپ میں بھی ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، صفحہ نمبر 4 اور اس کا پہلا اشارہ۔ الفلاح منزل اسلامی کمیونٹی سینٹر E11 کی طرف سے ان کی شب و روز کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہوا کہ میں قرآن کو سمجھنے کے لیے راضی ہوئی، اس رستے کا انتخاب کیا، اور ابھی تک یہ سفر جاری ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل قرآن کی انڈرسٹینڈنگ مجھے جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اور اسی توسط سے آپ لوگوں تک جو ہے وہ یہ پہنچا ہے۔ کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے QC1 فرسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو دوسرے ٹیچر سے سیکھ کر آئے، لیکن یقین کیجئے جس بھی ٹیچر سے آپ نے سیکھا ہے ایکچولی ان کا جو تانا بانا ہے وہ اسی جگہ سے ملتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے، اور اللہ کرے کہ اس جگہ کی برکتیں اتنی زیادہ ہوں کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے اور وہ ہر شخص تک پہنچے۔ سب کا حق ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فیلڈ سے ہو، ہر شخص کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اسباب جو ہیں ڈیفینیٹلی سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جو سورسز ہوتے ہیں وہ ہم انسان ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ذریعے سے میکسیمم لوگوں تک قرآن پہنچ سکے۔ اس کے لیے ہمیں خود اچھے سے سیکھنا ہے تاکہ ہم اچھے ٹیچر بن سکیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہیں پر اسی جگہ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن کمپلیٹلی میں یہیں پر ہوں گی فل ٹائم۔ QC2 اور QC3 کے جو ٹیچرز بن رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہے، بہت سے لوگ اسلام آباد سے اور دوسرے سٹیز سے بھی آ رہے ہیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ ان دا فیوچر آپ لوگ بھی اس طرح کی ٹریننگ کا حصہ بنیں گے، اور الفلاح کا جو ویژن ہے اس کو باقاعدہ طور پر آگے لے کر چلیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک کے پہلے 5 صفحات کو مکمل کرنا QC2 کا مقصد ہے، جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے جمعۃ المبارک کو، اور پھر باقی پورا ہفتہ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، ورک بک کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری AQT سسٹرز جو کہ خود ان میں سے جو آپ کو پریکٹس کرواتی ہیں وہ ایکسپرٹ ٹیچرز بھی ہیں، اور وہ خود بھی اسی طرح سے کورسز پڑھا رہی ہیں، تو ہم لوگ ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اپنی کلاسز بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ تو ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، سب کا ٹائم، سب کی ایفرٹ جو ہے اس کا حصہ ہے ہماری اس کامیابی میں بے شک۔ اور پہلے 3 صفحات ہم نے مکمل کیے ہیں، ان کا مڈ کوئز ہوا ہے، صفحہ نمبر 4 مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہدایت کا سلسلہ کو سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ہم یہاں پر مزید دیکھیں گے، اور پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا صفحہ نمبر 5 پر۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے جب سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہم نے دیکھا کہ 5 صفحے جو ہمیں سیکھنے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں آسانی سے ہاتھ کے 5 انگلیوں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ 5 ہی صفحے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صفحہ نمبر 1 2 3 اور 4 5
اور ان میں سے یہ 3 ہم نے سمجھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اشارات ہیں. آپ میں سے کون سی سسٹر ہمیں تینوں صفحات کے اشاروں کے نام بتائیں گی؟ پلیز ریز یور ہینڈ. ہینڈ ریز کیجیے آپ میں سے کوئی ایک سسٹر صفحہ نمبر 1، 2 اور 3 کے اشاروں کے نام پڑھ کے بتا دیں. جی سسٹر مہوش، آپ مائک آن کر لیں. سسٹر مہوش آپ کا مائک آن نہیں ہوا. جی جی ناؤ پلیز بتائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. صفحہ نمبر 2، جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دوزخے. دو صفحہ نمبر رخے 4، دو دو رخے، رخے جی دو رخے سوری. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 4 کے جو 4 اشارات ہیں وہ کیا ہیں. تو پہلا اشارہ ہوگا وعید و بشارت، جو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. دوسرا مچھر کی مثال، وہ بھی ہم آج اسٹڈی کریں گے. تیسرا اشارہ ہے گمراہ کون اور پھر کفر کیسے، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور شارٹ نیمز ان کے وعید، مچھر، گمراہ اور کفر اس طرح سے بھی یاد کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ، مسکرائیے خوشی کے ساتھ. جتنے دل سے ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ اچھے سے ہوتا ہے. تو اگر ہمارے دل میں محبت ہے قرآن کی، اپنے رب کی کتاب کی اور اس کو سمجھنے کی، تو یقیناً اس سے آسان اور اس سے بہترین وقت ہمارے لیے کوئی نہیں ہوتا جب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا معاملہ انٹرسٹ کا ہوتا ہے، اسی لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اللہ کا شکر بھی کیجیے، الحمدللہ کہیے اور مسکرائیے. پہلا اشارہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا آیات مبارکہ نظر آ رہی ہیں آپ کو لائٹ پنک کلر میں، جو ہم ابھی سمجھنے جا رہے ہیں، پچھلی آیات سے ذرا کنیکشن اپنا بنا لیتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے چیپٹرز ہم نے پڑھے، ویری لاسٹ جو چیپٹرز تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری ایک رب کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان نے اس کو بنایا ہے، تم ایسا شک کر رہے ہو اس کی سچائی پر، تو ایسا کرو تم بھی قرآن کی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسی صورت، ایسا قرآن کوئی انسان بنا سکتا ہے، تو تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور جنہوں نے اسے انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس معاملے کو اب ہم دیکھتے ہیں. جی تو ڈیفینیٹلی 3 اسباق ہم حاصل کریں گے، وعید، بشارت اور جنت میں نعمتیں. آپ پڑھتے ہیں اور پھر ان کو جانتے ہیں. اور یہاں اس سلائیڈ سے ہم ایک نظر ڈال سکتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ QC1 میں ہم نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہے آلریڈی. تو ان ایک ایک سطر جو قرآن کی ہے جس میں اپروکسیمیٹلی 9 الفاظ ہیں، ان میں سے ہم زیادہ سیکھ چکے ہیں. صرف 2، 3، پھر 3، پھر 1، پھر 3 اور پھر 1 لفظ رہتا ہے. تو کتنی بڑی کامیابی ہے الحمدللہ کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اتنے چند لفظ ہیں جو ہمیں اب مزید سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ترجمہ اور شرح کی طرف جانا ہے، سو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. تو آیت مبارکہ نمبر 24 ابھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان الفاظ کو، لفظی ترجمے کو، اور پھر رننگ ٹرانسلیشن یعنی بامحاورہ ترجمہ بھی آبویسلی ہم سیکھیں گے. فَإِن لَم، فا اور ان، فا کا مطلب پس، ان اگر، حروف ہیں اور ہم ان کو بارہا پڑھ چکے ہیں. لم کا مطلب لم بھی نہیں کی کیٹیگری میں آتا ہے. ہم نے QC1 میں ایک سلائیڈ میں 4-5 ورڈز، آئی تھنک 4 ہم نے الفاظ پڑھے تھے جن کا معنی نہیں میں تھا. کچھ ماضی کے حساب سے، کچھ مضارع کے حساب سے، کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں، بٹ اینی ویز ان میں سے ایک لم بھی تھا، یہ بھی نگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو تفعلو ہے،
ये भी जो है वो हमने फ़ाइल लाम फ़ाइला में पढ़ा था, तो कुछ करने की बात हो रही है, राइट? तुम ना कर सको, राइट? यहाँ जो तफ़अलु है ये दरअसल देखने में तो हमें थोड़ा-सा ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे अम्र की तरह हो, लेकिन अम्र तो है नहीं, इससे पहले ला भी नहीं है। दरअसल याद रखिए ये तफ़अलूना है, ये जो हम फ़अला का मुदारिअ टेबल पढ़ते हैं ना, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, आप सब। तफ़अलूना है ये, लेकिन उसमें नून कहाँ चला गया, वो यहाँ पर नहीं लगाया गया, इसकी रीज़न है। इसी तरह आगे आप देख रहे हैं वलन तफ़अल, ये भी तफ़अलूना है, लेकिन वो ना कहाँ गया? ये इंशाअल्लाह हम कोर्स 4 में इसकी रीज़न बताई जाएगी। अभी आपको सिर्फ़ ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई रीज़न है, जिसकी वज़ह से नून यहाँ नहीं है और लम का इस्तेमाल फिर क्या है। ठीक है, तो व और लन ये भी हमने पहले पढ़ा था कि नेगेट करने के लिए, नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर बेसिकली तर्जुमा हुआ फ़इन लम तफ़अलू, जो बात कही जा रही है कि आयत अगर तुम्हें शक है कुरान में, तो ऐसी कोई सूरत तुम भी बना कर ले आओ। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला तो जानते हैं ना, ये चैलेंज तुम्हें दिया जा रहा है लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे, ठीक है? फत्तकू फ ऑब्वियसली हर्फ है तो इत्तकू तुम सब डरो, अम्र है ये, ठीक है? और ये भी न्यू वर्ड है हमारे लिए, ये हम आगे इंशाल्लाह अगले कोर्स में पढ़ेंगे। अन्नार इस्म है, इसका मतलब है आग, तो तुम सब डरो आग से, ठीक है? अल्लती ये वैसे है जैसे हमने पढ़ा था अल्लज़ी उसी तरह अल्लती है, अल्लती उसका मुअन्नस होता है, जैसे अल्लज़ी अल्लज़ीना हमने पढ़ा था ना, तो वो जो मुअन्नस के लिए वो जो कहना हो तो अल्लती होता है। वक़ूदु अब यहाँ ज़हन में रखिए कि ये वा अलग नहीं है। ये जो वा आपको नज़र आ रहा है ना ये असल में ये एक ही लफ्ज़ है। वक़ूद एक लफ्ज़ है, ईंधन कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आग जिसके ज़रिए से आग जलाई जाए, उसको हम ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ठीक है? हा ये मुअन्नस के लिए हमने पढ़ा था। हू जैसे हमने पढ़ा किताबुहु उसकी किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। तो ये हा वो है मुअन्नस वाला। ठीक है? तो यहाँ मुअन्नस लफ्ज़ क्यों है? क्योंकि अन्नार आग की बात हो रही है, तो आग ये जो लफ्ज़ है अन्नार ये मुअन्नस होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? यानी उस आग का ईंधन होंगे। कौन होंगे उस आग का ईंधन? ये देखिए हम आगे देखते हैं। अ, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, नार जो है वो मुअन्नस लफ्ज़ है। अन्नास इंसान, ठीक है? इस्म है वल हिजारा व जो है ये हर्फ है और अल हिजारा इस्म है, अलामत भी मौजूद है। अलिफ लाम से पता चल रहा है कि ये इस्म है और वैसे भी पत्थर कोई चीज़ किसी चीज़ का नाम होता है ना पत्थर, तो ये इस्म है, ये भी रीज़न है। उर्दू तर्जुमे से भी हमें अक्सर समझ आ जाता है। तो हिज्र अस्वद ये मशहूर नाम है हमारे दीन में मुबारक जगह, मुबारक पत्थर। तो इससे हमें याद रहेगा कि हिज्र अरबी में पत्थर को कहते हैं, ठीक है? अस्वद काला, काला पत्थर, आगे चलते हैं। उइद्दत लिल काफिरीना अब जो उइद्दत है, आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, फ़अलत उस औरत ने किया, नसरत उस औरत ने हुक्म दिया, ज़रबत उस औरत ने मारा, अमिलत उस औरत ने अमल किया, राइट? बहुत सारे टेबल्स पढ़े हैं इस तरह से, ठीक है? तो उइद्दत एक तो हमें इस अंदाज़ में पता चल रहा है कि जो अत की आवाज़ आखिर में आ रही है, ये लगता है कि ये मुअन्नस है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो उइद्दत है, जो तैयार की गई है, ठीक है? ये असल में पैसिव है, जैसे एक्टिव पैसिव हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगी क्योंकि ये टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है। इसी कोर्स 2 के लास्ट चैप्टर में आप मजहूल पढ़ेंगे। अभी जो आपने टेबल्स पढ़े हैं वो मारूफ हैं। मारूफ क्या होते हैं, मजहूल क्या होते हैं, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको पता चलेगा कि ये जो लफ्ज़ है ये मजहूल है, ठीक है? अभी आप इतना याद रखें उइद्दत जो तैयार की गई है, यानी तैयार करने से ये लफ्ज़ है और दत यानी ये जो मुअन्नस है इससे पता चल रहा है जो तैयार की गई है। क्या तैयार की गई है? आग। आग मुअन्नस है तो इसलिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? लिल काफिरीना ली हर्फ है, काफिरीन जो है अल काफिरीन इस्म है, राइट? तो क्या फरमाया जा रहा है? अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें कह तो दिया है हमने कि तुम सूरत ले आओ लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम कर ही नहीं सकते।
تم رب کے کلام جیسا کلام کیسے بنا سکتے ہو؟ 1400 سال سے اب تک یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. وہ لوگ جو شکوک و شبہات پیدا بھی کرتے ہیں اس حوالے سے اور باطل سوچ کو جو ہے وہ رائج کرنے کے لیے پوری ایفرٹس کرتے ہیں اور قرآن کو نہ مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ نہ مانے. ان میں سے کوئی بھی پھر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر سکا؟ ان کو کر لینا چاہیے تھا اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں, لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی مخلوق خالق کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے نا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے نا, وہ ادب میں, زبان میں, لغت میں, اس کی فصاحت و بلاغت میں بہت ایکسپرٹ تھے, ماہر تھے زبان کے. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو پھر وہ جب اتنی ایفرٹس کی تو وہ یہ چیلنج پورا کر لیتے, ایک صورت لا کے بنا کے دکھا دیتے. یقیناً ان کے لیے ممکن نہیں ہوا نا, ورنہ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش, ہے نا؟ لیکن وہ پاسبل ان سے ہوا ہی نہیں, رائٹ؟ اگر وہ کر سکتے تھے تو وہ اسی وقت تیار کر لیتے. اتنی مشکلات فیس کرنے کی انہیں ضرورت کیا تھی کہ وہ جنگیں کریں, وہ اتنا کچھ اپنی انویسٹمنٹس کریں, ہے نا؟ تو یہ یہاں پر یہ ہمیں بہت بڑی ایک اسٹرانگ ایک جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہمیں ملتی ہے اپنے دین کی طرف اس آیت مبارکہ سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات ہو رہی ہے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کے, جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر. یعنی اس آگ کو جلانے کے لیے انسان اور پتھر استعمال ہوں گے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے نا دنیا میں, سوئی گیس سے جلائی جاتی, گیس کے سلنڈرز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ آئلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں. تو جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا جائے گا اور پتھروں کو. اللہ اکبر. تو یقیناً ان کے جسم کا ایک ایک ذرہ جل اٹھے گا, جس سے تکلیف کس قدر ہوگی. دنیا میں تو کوئی جل جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, استغفر اللہ, کسی کے ساتھ, تو وہ چند لمحوں میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم میں تو وہ دراصل سزا کے لیے ہوگا, تو وہ وقت تو ختم ہی نہیں ہوگا. انسان کو موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ تکلیف ختم ہو جائے. یعنی وہ جلتا رہے گا اس کا جسم, اور وہ بنتا رہے گا اور وہ جلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس تکلیف کو برداشت کرنا کیسے ممکن ہے؟ ہم تو دنیا میں کوئی کام کرتے ہوئے ہاتھ جل جائے, کپڑے پریس کرتے ہوئے, کچھ پکاتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ لگ جائے کہیں کسی گرم چیز کو, تو ہم برداشت اس کو نہیں کر پاتے. تھوڑا سا کچھ ہو جائے, زیادہ نہیں, ہم پورے کے پورے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہاں پر بھی پتھر بھی جو ہیں وہ ایندھن ہوں گے, جیسے انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہاں پر شاید ان پتھروں کا ذکر ہے جن پتھروں کو وہ ورشپ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں, یا اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی آگ میں جل رہا ہوں. ٹھیک ہے, واللہ عالم, رائٹ؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری ہماری سمجھنے کے لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے, تو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو اصل میں ان انکار کرنے والوں, جنہوں نے قرآن سے انکار کیا ہے, کافرین کے لیے تیار کی گئی. الحمدللہ ہم نے اس آیت مبارکہ کو سمجھا ہے. دیکھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کو. پچھلی آیت ہمیں ذہن میں ہے, اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم اگلی آیت مبارکہ کو سمجھیں. وا اور حرف بشر, خوشخبری, آپ خوشخبری دیں. جیسے لفظ ہوتا ہے نا مبشر,
ہمارے ہاں مسلمانوں میں بوائز کا نام بھی رکھا جاتا ہے مبشر کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں ان کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے مبشر، خوشخبری سنانے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بشر کہا جا رہا ہے، یہ فعل ہے دراصل، اور یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ بھی ہم نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اگلے کورسز میں۔ تو یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن آپ یاد رکھیں، اور آپ خوشخبری دیں اور آپ بشارت دیں، ایک ہی بات ہے۔ الذین، ان لوگوں کو جو، الذی کی جمع ہے، آمنو، جو ایمان لائے۔ اب یہ جو ہے جو ایمان لائے، یہ بھی دراصل فعل ہے، ایمان لانا ایک کام ہے، اور اس کو بھی ہم نے ابھی پراپرلی گرامیٹیکلی سمجھا نہیں ہے، نیکسٹ کورس میں سمجھیں گے۔ وا، اور عاملو، یہ ہم نے کورس 1 میں پڑھا تھا، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملون سب نے عمل کیا، فعل ہے یہ، صالحات نیک، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا، اور یہ اسم ہے۔ ان، کے، حرف ہے، لا، لیے، یہ بھی حرف ہے، ہم، ان، وہ سب، یعنی ضمیر ہے، یعنی اسم ضمیر، تو پھر ہم اس کو اسم کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو you people can see جنات، جنتیں، یعنی گرامیٹیکلی اس کا جو لفظی مطلب ہے باغات کو بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر تو خاص وہ باغات، وہ جنت جو اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے نا، لفظ ہے باغات۔ اس کے بعد کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، تجری بہتی ہیں، من سے، یعنی حرف ہے، تجری یہ بھی ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دراصل وہ صیغہ ہے مضارع میں جو 2 بار آتا ہے نا، یعنی یہاں پر بھی آتا ہے اور یہاں پر بھی آتا ہے، تو مذکر کے لیے ہوتا ہے اگر سامنے ہو کے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے آتا ہے، یہاں پہ مؤنث کے لیے کنسیڈر ہو رہا ہے۔ جنات بھی یہ بھی مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور نہروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی تو یہاں تجری جو ہے یہ مؤنث ہے، یعنی بہتی ہیں، بہتا ہے نہیں، بہتی ہیں، ٹھیک ہے، بس ابھی آپ اس کو اتنا ہی یاد کریں گے۔ اور کیا ہے، من کا مطلب ہے سے، حرف ہے یہ، تحتیہا، تحتی نیچے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی معنوں کے حساب سے جو ہے وہ حرف ہے۔ اسی طرح ہا اسم ہے، الانہار نہریں، تو نہروں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی اسم ہے۔ کلما، جب کبھی، حرف ہے یہ، رزقو، رزق دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یا دیے جائیں گے، رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے نا جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ جو رزقو ہے، ہم نے رزقا کا ٹیبل اگر ہم دیکھیں تو ہوتا ہے رزقا اس نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا، یہاں ہے رزقو، تو یہ بھی پیسو ہے، ایکٹیو پیسو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے رزق دیا، وہ رزق دیا گیا، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ نے بھی نہیں پڑھا، تو ہم اس سے بالکل کنفیوز نہیں ہوں گے، ذہن پہ زور بھی نہ ڈالیں کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے ابھی، لاسٹ چیپٹر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گا رزق کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ من حرف ہے، سے، ہا اسم ہے، ہو اور ہا جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، من سے یہ بھی حرف ہے، ثمرہ پھل کو کہتے ہیں، ثمراتن پھل، یعنی کوئی بھی پھل، ٹھیک ہے، رزقن کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اوکے۔ قالو، تو وہ کہیں گے، قالا کا ٹیبل ہم مکمل کر چکے ہیں، پہلے سے پڑھ چکے ہیں، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ مطلب وہی ہے، ہاذا کا مطلب جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، الذی وہ جو الذی الذین، رائٹ، رزقنا ہم دیے گئے تھے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا رزقو، اسی طرح رزقنا یہ بھی پیسو ہے، فعل ہے، بس آپ فی الحال اتنا یاد کریں، اور لاسٹ چیپٹر کے جب ہم پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ من سے حرف، قبل پہلے، ٹھیک ہے، حرف ہوگا یہ بھی، وا، اور اس کا لفظی مطلب ہے لیکن جملے کی مناسبت سے حالانکہ اور اس طرح کے معنوں میں آ جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، ویسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جملے کے کانٹیکسٹ کے مطابق تبدیلی اس میں آتی رہتی ہے، جس کی ضرورت کے مطابق اس کے معنی ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر زبان کی ریکوائرمنٹ حروف کی جملہ بنانے کی مختلف ہوتی ہے۔ اتو، یہ جو لفظ ہے اتو، یہ ایک ہم نے پڑھا ہوا ہے، اتا، اتو ایک ہوتا ہے، آئی بلیو ہم نے اس کی 6 چابیاں تو مست پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اتا، اتو سے ہی مطلب اتو سے اتو ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہے، کس طرح ہے، وہ ہمارے لیے ابھی ڈیفینیٹلی ہم آگے چلیں گے تو پڑھیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے، وہ اس طرح سے کیوں آیا، لیکن آپ کو صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے
उन सबको दिया गया, हम कहते हैं ना मादी का दूसरा सीगा, उन सबको दिया गया, ये इसका इशारा होगा। फी हर्फ है, ही ये भी इस्म है, फी ही उससे, मुतशाबिहन हम कहते हैं ये उससे बहुत मुशाबे है, मुतशाबे है, उससे मिलता जुलता है, तो ये वही है मिलता जुलता उससे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वलहुम, वलहुम वा और हर्फ है, ला हर्फ है, हम उनके लिए, ये भी इस्म है, ठीक है। और उनके लिए फी और हा, फी हर्फ है, में, हा इस्म है, मोनस के लिए हु और हा जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये क्योंकि ये ज़मीर है तो ये इस्म है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अज़वाजुम मुतहहरतुन, अज़वाज बीवियां, ठीक है, अरबी का लफ्ज़ है, इस्म है। मुतहहरतुन ये भी इस्म है और इसका मतलब होता है पाक, जैसे हम तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम में सफाई और तहारत लाजिम व मलजूम है, ज़रूरी हैं। और ताहिर और ताहिरा और ये सारे लफ्ज़ जो है पाकीज़गी, इनका मतलब होता है ना, इसी से ये लफ्ज़ बने हैं। और उसके बाद वहुम, वा और हर्फ, हुम वो, राइट, वो सब, तो ये भी इस्म है। फी हर्फ है, हा जो है वो इस्म है मुअन्नस। खालिदूना वो इसमें रहेंगे, ये फेल है, ठीक है, यानी वो रहेंगे, साफ पता चल रहा है कि ये मुदारे है, ठीक है, और ये फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी देखा है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं, और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक। तो यहाँ पर साफ बात जो है वो फरमाई जा रही है, जैसे पिछली आयत मुबारका में उन लोगों के बारे में तज़किरा था जो बात, सच्ची बात मालूम हो जाने के बाद भी शुकूक व शुबहात की बिना पर और अपनी न जाने किस अना की बुनियाद पर वो कुरान को हक मान ही नहीं रहे थे। तो अल्लाह ने चैलेंज दिया कि ये सच्ची किताब है, तुम्हारे ही खालिक रब की तरफ से है, तुम कोई ऐसी सूरत बना लो, और तुम बना तो सकोगे नहीं, तुम नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, अब बात हम उन लोगों की करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो ईमान नहीं ला रहे, अब हम उनकी बात करते हैं जो कुरान पे ईमान रखते हैं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें खुशखबरी सुनाएं, उन लोगों को जो ईमान भी रखते हैं अपने रब पर और रब की तमाम अहकामात पर, उसके नबियों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, हर अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह की तरफ से है, हर एक चीज पर ईमान रखते हैं। तो ईमान रखने वाले लोगों को ए नबी आप खुशखबरी सुना दें, और उन लोगों को जो ईमान भी रखते हैं और साथ अमल भी नेक करते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अहम है, नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए और अमल भी दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए क्या खुशखबरी है कि उनके लिए जो जन्नत का ज़िक्र हो गया, यहाँ तज़किरा हो गया कि अल्लाह ताला उनको, यानी एक नहरें, ऐसी नहरें उनके नीचे से जो है वो बहती हैं। तो ये ख़ास एक बताया जा रहा है कि बहुत ही हाई-फ़ाई कोई जो है ना वो जगह है, वो जो इनाम है, वो जो दिया जाएगा, जिसके बारे में हम अभी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बेहतरीन होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको बहुत ही इज़्ज़त, वक़ार, अजर सवाब, मुकाम, सब कुछ बहुत ही हाई-फ़ाई मिलेगा इंशाअल्लाह। बाइज़्ज़त रहेंगे वो वहाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की नहरें उनके घर के नीचे से बहती होंगी। ये असल में ज़रख़ेज़ कोई भी जगह, कोई भी चीज़ हो तो इसका मतलब है वो वैल्यूएबल होती है ना, तो वो बरकतों से भरपूर होगी यानी वो जगह, है ना? तो ये ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है, सुभान अल्लाह। और जन्नत में मिलने वाली नेमतें, वो तो ये है कि जिनका कुछ तज़किरा होता है कि अलग-अलग किस्म के फल, क्योंकि फल जो है वो खाने-पीने में सबसे बेस्ट एक तरह की चीज़ माने जाते हैं ना, कि फ्रेश फ्रूट्स एंड ऑल दैट। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ फ़ायदे की, या हर वो चीज़ जो उन्हें चाहिए होगी, अच्छी से अच्छी वो उनको मिलेगी। तो अल्लाह ताला हर खाने के वक़्त उनको सरप्राइज़ देंगे, जब भी उन्हें कोई फल मिलेगा, तो वो कहेंगे हमें ये फल भी दिया गया था, जबकि वो इससे मिलता-जुलता होगा, लेकिन हर वक़्त उसका मज़ा मुख्तलिफ होगा। यानी हर बार ऐसा नहीं कि बस एक चीज़ खाई और उनका दिल भर जाएगा। हर बार उनको अलग बेहतरीन टेस्ट जो है वो मिलेगा, उससे नवाज़ा जाएगा, सुभान अल्लाह। तो जन्नत में पाकीज़ा बीवियाँ अता की जाएँगी, जो हर तरह से पाक-साफ़ होंगी, इख़लाक़ी तौर पर भी। यानी किसी तरह की कोई दुनिया के मसाइल हैं ये सारे, जिसमें जो है वो हर एक चीज़, हर एक मुश्किल,
आजमाइशें, इम्तिहानात, और जब कोई अमल दुरुस्त ना हो तो अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ, ये सब कुछ होती हैं। अगर कोई कामयाब हो गया, उसका नतीजा जन्नत हुआ, तो फिर ऑब्वियसली जो भी कुछ मिलेगा, वो हर तरह की ऐब, कमज़ोरी से पाक होगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमा रहे हैं जो भी इनामात होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। ठीक है? तो वो लोग उसमें हमेशा-हमेशा खुशी से रहेंगे, और ये इसका मतलब ये होता है, जैसे अज़वाजुल मुतहहरा मेंशन किया जा रहा है, तो ये वाइस वर्सा होता है। जो भी इससे मुराद दरअसल ये है, देखिए फलों का जस्ट ज़िक्र है, बागात और नहरों का ज़िक्र है, तो इसका मतलब है क्या, ये 2-3 चीज़ें होंगी। मत इसके नीचे लॉजिक्स हैं, मतलब रीज़न्स हैं कि ये मुराद ये है कि हर एक चीज़ जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगी। इट्स लाइक वाइस वर्सा फॉर मेल्स, फॉर फीमेल्स, जिसको जो चाहिए होगा वो उसको मिलेगा, और वो बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा। ठीक है? सुभान अल्लाह। तो वो लोग जन्नत में हमेशा खुशी-खुशी रहेंगे। ये इंतहाई नासमझी बेवकूफ़ी होगी कि हम दुनिया की छोटी-सी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफ़रमानी करके अपनी असल हमेशा की कामयाब ज़िंदगी बनाने की बजाय हम उसको तबाह कर दें, उस खुशी को हम खो दें। तो देखिए इन आयात, और जो पहले आयत हमने पढ़ी है उसमें 3 टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे ज़िक्र किए जा रहे हैं। जैसे बताया गया उअबुदू रब्बकुम, यानी तुम सब इबादत करो अपने रब की। तौहीद का तज़किरा था यहाँ। अब देखिए नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने नाज़िल किया अपने बंदे को। तो रिसालत इससे पता चल रहा है। फिर अन्नार और जन्नत की बात हो रही है, यानी आखिरत का पता चल रहा है। तो 3 चीज़ें यहाँ इस स्लाइड में आपको क्लियर की गई हैं कि हमें इन पर ईमान भी रखना है, और यही सच्चाई है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो अभी आयत समझी हैं, बस अगर तुम ना कर सको, तुम हरगिज़ ना कर सकोगे, तो डरो आग से जो ईंधन होगा इसका, इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है काफ़िरों के लिए, और खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक, उनके वास्ते ऐसे बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। जब कभी वो दिए जाएँगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए, तो वो कहेंगे, ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले। हालाँकि उन्हें दिया गया इससे मिलता-जुलता, और उनके लिए इसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और वो इसमें हमेशा रहेंगी। सुभान अल्लाह। ओके, तो सबक हमें क्या मिलता है? आई जस्ट वांट टू से कि आप में से कोई सिस्टर, तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये ज़रा मुझे बारी-बारी पढ़ के बताएँ। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगी? जी। हमने क्या सीखा? क्या बात हमें पता चली है? आप में से कौन-सी सिस्टर पढ़, वईद वाली स्टेटमेंट क्या है? सिस्टर सुमेरा माइक ऑन कर लें। सिस्टर जी सुमेरा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वईद, इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी। जी, दैट्स राइट। बशारत और जन्नत में नेमतें, ये भी पढ़िए। बशारत, ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत, और जन्नत में नेमतें, नहरें, फल, पाकीज़ा बीवियां, और हमेशा हमेशा रहना। माशाअल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जज़ाकल्लाह खैरा। हमारे नबी की एक खूबसूरत दुआ जिसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है? और हम भी दिल से मांगते हैं इंशाअल्लाह। तो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, और ऐसी बात और अमल का जो इस जन्नत से करीब करे, और मैं पनाह मांगता हूँ तेरी आग से, और ऐसी बात और अमल से जो उस आग से के करीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक हम लोगों को जो है ये दुआएँ जो हैं वो वक़्तन-फ़वक़्तन हर वक़्त माँगते रहनी चाहिए। जहन्नुम से पनाह माँगनी चाहिए, ठीक है? और जन्नत का कुर्ब माँगना चाहिए। जैसे हम नमाज़ के बाद दुआ पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं वक़िना अज़ाबन्नार। तो ये बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला हम सबको महफ़ूज़ रखे। इस आयत के मुताबिक दुआ, एहतिसाब, प्लान, तब्लीग, और इंशाअल्लाह ये प्लान कि हम कुरान और सुन्नत का मुतालिया करके अपने ईमान को बहुत अच्छा बनाएँगे, मज़बूत बनाएँगे, और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम सरअंजाम देते रहेंगे, क्योंकि हमने इस आयत से बहुत कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अस्मा और अफ़आल हम देखते हैं अभी। अन्नास मेंशन हुआ था, वक़ूदुहन्नास, और ईंधन होंगे उसका, उस आग का इंसान। तो लोग, यानी ठीक है, अन्नास लोग है। अन्नास का वाहिद होता है इंसान, हमने इसको याद रखना है। और इसी तरह हमने पढ़ा हिजारतुन, हिजारा मतलब कि पत्थर, इसका वाहिद होता है हजर, ठीक है? ओके। इसी तरह से हमने पढ़ा है जन्नातिन,
अन्न लहुम जन्नातिन, तो इसका वाहिद है जन्ना, ये जन्नात है तो जन्नाह हम इसको पढ़ेंगे, और अदरवाइज जन्नतुन, ठीक है, तो ये वाहिद जमा है। और इसी तरह अनहार नहरें, और एक नहर को कहेंगे नहर, राइट, या नहरुन। इसी तरह समरतिन एक फल, और इसका जमा होता है समरातुन, राइट, यानी अलिफ्ता आ जाता है गोलता को हटाकर। ये सादा तरीके से जो हमने जमा बनानी सीखी थी ये वही है। ज़ौज एक बीवी, और अज़वाज बीवियां, ठीक है, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम कुछ अफ़आल पे नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो हमने इनको एक-एक को हमने डिस्कस ही कर लिया साथ-साथ, फिर भी हम देख लेते हैं। फ़अल, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन की बात हुई थी, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। फ़तह के पैटर्न से है, ये सबसे पहला, ये असल में सैंपल टेबल है जिसके ज़रिए से फ़ कलिमा, लाम कलिमा से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मज़ीद किसी इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना ज़्यादा हम इसके लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। कफ़रा, नफ़रा के पैटर्न से है, कफ़रा, यकफ़ुरु, उकफ़ुर, काफ़िरुन, मगफ़ूरुन, कुफ़्रुन, ठीक है? तो ये नसरा के पैटर्न से है, जिसमें हमने 4 टेबल QC1 में पढ़े थे। इसी तरह से आमिला, ये 4th जो हमने बाब पढ़ा था समिअ का, उससे है। आमिला यअमलु, इअमल, आमिलुन, मामूलुन, अमलुन। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो रुज़िक़ू, मैंने आपको बताया ये पैसिव है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, और इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सबसे लास्ट चैप्टर में। अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन इससे मिलता-जुलता जो हमने पढ़ा है, इसका मारूफ टेबल पढ़ा है अगर हमने, तो हम देख लेते हैं। रज़क़ा, उसने रिज़्क दिया, ये है। यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़, राज़िक़ुन, मरज़ूक़ुन, रिज़्क़ुन, ठीक है? और ये नसरा के पैटर्न से है। इसी तरह से खालिदून हम देख रहे हैं, वहुम फ़ीहा खालिदून, तो ये खलदा से है जो कि नसरा के पैटर्न है, और इसमें आपको पता है पेश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो खलदा, यखलुदु, उखलुद, खालिदुन, नथिंग, खुल्दुन या फिर खुलूदुन। अब हम अगर कमज़ोर अफ़आल की बात करें तो हम यहाँ से देख रहे हैं जन्नातिन तजरी, तो ये जो तजरी है, आई टोल्ड यू कि ये मुअन्नस है, यहाँ से बाएँ हाथ से इशारा हो रहा है। तो ये असल में हदा के पैटर्न से आ रहा है, और हदा का टेबल हम QC2 के शुरू में पढ़ चुके हैं। हदा, उसने हदायत दी, हदऊ, उन सब ने हिदायत दी। तो ये वहीं से आया है। जो रा के रूट लेटर्स जीम, रा और या हैं, और क्योंकि रूट लेटर्स में एक हर्फ कमज़ोर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कमज़ोर है, ये सेहतमंद नहीं है, ठीक है? जरा, यजरी, इजरी, जारिन, नोवन, जरयान, ठीक है? और इसी तरह कालू, तो काला का टेबल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कोड है QC2 में जो हमें सिखाया गया है। इससे मज़ीद और टेबल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। काला यक़ूलु कुल, काइलुन, मक़ूलुन और कौलुन। यहाँ कौन सी सिस्टर बताएँगी कि काला का बाब क्या है? जी, कोई बताएँगे आप में से? कोशिश कीजिए, माइक ऑन करके बताइए। कॉला का जो बाब है वो नून वाला है, नासरा। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट सिस्टर समारूख ने परफेक्ट बताया। तो ये हमने पढ़ा था कि बाब से बात शुरू हुई QC1 में, फिर QC2 में कोड इसलिए बताए गए हैं ताकि कमज़ोर हरूफ के आने की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं अफ़आल में, वो भी हम समझ सकें। तो बहरहाल हमें बाब भी पता होना चाहिए और कोड भी। तो बाब है इसका नून, और कोड है क़ा, जो इसी से बन रहा है। इसी तरह ऊपर जरा जो है, इसका बाब क्या है, याद है किसी को? कोई बताएगा, कोशिश करेगा यहाँ पे? आप में से कोई? इफ यू वांट टू ट्राई। अच्छा, यहाँ थोड़ी-सी हिंट भी मिल जाती है। देखिए आम तौर पर ये देखिए ज़ेर नज़र आ रहा है, इजरी, तो ये द्वाद से है, आई थिंक इजरिब। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो द्वाद इसका बाब है, और हा दाल से पता चल रहा है कि हदा इसका कोड है, ठीक है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। उतू, इसी तरह आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको बता भी रही थी, एक लफ्ज़ उतू हमने पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट उतू तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम ये वर्ड यहीं से ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो अता, याति, ईति, आतिन, मातियुन, इतियानुन, ये भी हदा के पैटर्न से है, ठीक है? और इसका भी बाब दोहरा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसा करते हैं कि हम दूसरी वाली आयत को देख लेते हैं। स्टार्टिंग आयत में और जो दूसरी है वो तो बहुत जल्दी से हम मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के जो इशारात हैं और वो सब, उनको बहुत ज़्यादा हमें देखना नहीं होता। सो लेट्स सी, हम इसको अभी फ़ौरन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि
اس کے دوسرے حصے میں ہم نے کون سی آیات پڑھنی ہے؟ صفحہ نمبر 4 کا جو پہلا حصہ یعنی اے پارٹ ہم نے پڑھا ہے. اگر بی پارٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر کی مثال اشارے کا نام ہے. یعنی آج کا پہلا اشارہ پورے ہفتے میں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, وعید و بشارت تھا. اور دوسرا اشارہ کیا ہے صفحہ نمبر 4 کا؟ مچھر کی مثال. تو یہ ابھی ہمیں آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید. یہ دیکھیں جو یلو کلر میں ہمیں ورسز نظر آ رہی ہیں, یہ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے. دس از اونلی 2 ورسز, ٹھیک ہے, 1 ورس آئی بلیو. یس, تو الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الحمدللہ. آئیے ہم اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ جو ہم نے ریسائٹ کیا, پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ بیسکلی اس میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, ان حرف ہے, اللہ اسم ہے, سب سے بڑا نام, سب سے بہترین نام, ہمارے رب کا ذاتی نام اللہ ہے, باقی سب صفاتی نام ہے. لا یستحیی, لا کا مطلب ہے نہیں, یستحیی وہ شرماتا ہے, تو یہ بنتا ہے جی مضارع, وہ شرماتا ہے. اس کے ساتھ لا آیا تو بنا وہ نہیں شرماتا ہے, لیکن دراصل یہ مضارع ہے یعنی فعل ہے. ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, یہ ہم نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے اگلے کورسز میں. اور آگے بڑھتے ہیں. ان کا مطلب کہ, اور یہ بھی حرف ہے. اسی طرح یضربا, جیسے ہم نے ضربا سے پڑھا تھا, تو یہ دراصل ہم نے پڑھا تھا ضربا کا مطلب مارا, ہم نے پڑھا تھا اس نے مارا, ہم سب نے مارا. اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا بھی ہوتا ہے, اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ عربی کے کئی لفظ ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہے, تو یہ بھی ان لفظوں میں سے ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کا معنی ذکر ہو رہا ہے بیان کرنا, کسی چیز کا ذکر کرنا, اس کو بیان کرنا, ٹھیک ہے. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے. مثلاً ما یعنی مثال کوئی بھی, جو بھی, ٹھیک ہے نا. اور بعوضتن مچھر کی, یہ مچھر کا نام ہے بعوضہ, رائٹ. اور تصویر دکھا دی گئی ہے تاکہ چیزیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئیں. جیسے ہم نے QC1 میں ایلیفنٹ کی پکچر دکھائی گئی تھی, اور یہ کانسیپٹ سمجھایا گیا تھا کہ somehow بتانے سے زیادہ آپ جب دیکھ لیتے ہو تو چیز اور اچھے سمجھ میں آ جاتی ہے. جتنا زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کرو مختلف طریقوں سے تو چیزیں یہ سمجھ آتی ہیں. تو یہاں دیکھیں آپ کو پکچر دکھا دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے. تو اس مچھر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آگے دیکھتے ہیں ذرا کہ لفظ دیکھتے ہیں, پھر دیکھیں گے کہ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے یہاں پر. فما, فما تو, پھر پس, بہت سارے معنی آتے ہیں. ما جو, فوقا اوپر, اس کا نارملی جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اوپر یا بڑھ کر, ٹھیک ہے نا. ہا, یہ ہم نے پڑھا تھا ہو, اور ہا یہ بھی اسم ہے. فاما, فا پس, اما رہے, ٹھیک ہے, یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح الذین, وہ لوگ جو, اسم ہے. آمنو, ایمان لائے, یہ نیا لفظ ہے ابھی, اور یہ فعل ہے, ایمان لانا ظاہر ایک کام ہے. فا تو حرف, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تو وہ سب جانتے ہیں. انا کہ, یہ ہم نے اذان میں پڑھا تھا, اشہدو ان محمدن, ہے نا, میں گواہی دیتا ہوں کہ, تو یہ کیا ہوتا ہے, ہو اسم ہے. الحق اسم ہے. من جو ہے وہ حرف ہے. رب اسم ہے, اور ہم بھی جو ہے وہ اسم ہے. یہ جو ہم اور ہم پڑھتے ہیں یہ والا, ٹھیک ہے, تو وہ دونوں سیم ہیں. اور اب ہم ذرا جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنے خوبصورت طریقے سے کیا انداز بیان ہے.
بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو. سبحان اللہ. یعنی بظاہر مچھر ایک چھوٹا سا جاندار ہے، اور کہنے والے جن کو صرف بہانے بنانے ہیں اور جن کو صرف اس حق کو جو کہ دین ہے، دین حق، اس کو لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، صرف اپنی مرضی کو پورا کرنے کی غرض سے، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اتنا بڑا رب ہے وہ، اگر وہ مالک ہے، رب ہے، تو وہ اتنی چھوٹی چیز کی مثال کیوں بیان کر رہا ہے، رائٹ؟ تو یہاں بہت ساری اسپیکٹ سے سمجھا جا سکتا ہے اس آیت کو، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مچھر بظاہر چھوٹا سا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک کیا باکمال جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تخلیق ہے. دیکھیں اس کے اندر ایک پورا باڈی سسٹم، پرواز کا ایک پورا نظام، کیا کمال نظام موجود ہے. سائنس بھی اس چیز کو جب وہ دیکھتی ہے، اس کی ساخت جسمانی، تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ بظاہر ایک معمولی سا نظر آنے والا مچھر، اس میں کیا کیا کمال سسٹمز بنائے ہیں اللہ نے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز انڈر اسٹیمیٹ نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہماری سوچ بہت معمولی ہے اور ہم کئی چیزوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ سوچ ہماری معمولی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، اور ہمارا علم بہت ہی ناقص اور بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا رب ہے، جو اللہ ہے، وہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، چاہے وہ مچھر ہو یا مچھر سے بھی کوئی معمولی چیز ہو. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے دراصل جیسے اللہ نے مکھی کا ذکر فرمایا، رائٹ، مکڑی کا ذکر فرمایا قرآن میں، چیونٹی کا ذکر فرمایا، کتنی اور چیزیں ہیں، تو یہ ذکر ہو رہا ہے. بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بھی بیان نہیں فرماتے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک میسج ہمیں یہاں سے یہ بھی مل گیا کہ اگر اللہ نے کوئی چیز قرآن میں تذکرہ کر دی ہے، ویسے تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. ٹھیک ہے. اور تو پھر سوچیں کہ انسان تو پھر انسان ہے، مطلب انسان کی کیا ویلیو ہے، ہر انسان کی کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی. تو انسان کی ویلیو کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسے ہی بیکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہاں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے تو پھر سمجھے کہ اس کے پیچھے کیا بڑی بات ہوگی، کہ وہ اس چیز کی ایسی کوئی تو ویلیو بات ہوگی کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو بذات خود ہمیں یہ بات یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، و اور اما رہے حرف ہے، اور پھر رہے کی بات ہم کر رہے ہیں، فعل. ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ جو، اسم کفروا، انہوں نے کفر کیا، فعل ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، آپ کی بک میں بھی یقیناً مینشن ہوگی، کہ جب دو گروپس کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، عربی کے انداز بیان ہے، تو دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، فَإِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر فا سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے، پھر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر فا سے بات ہو رہی ہے، یعنی دو گروپس کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ گروپ ہے جو ایمان لائے ہیں، ایک وہ ہے جنہوں نے جو ایمان نہیں لا رہے، یقین نہیں کر رہے، مان ہی نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں. دو الگ الگ گروپس ہیں. تو پہلے کے لیے فا سے بات شروع ہو رہی ہے، دوسرے کے لیے وا، یعنی اور دوسرا گروپ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انداز ہے جو یہاں انٹروڈیوس بھی کرایا جا رہا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے. فَيَقُولُونَ، فا تو حرف، یقولون وہ سب کہتے ہیں، یعنی یہ مضارع ہے. قالا کے ٹیبل سے، ماذا ہم نے پڑھا ہوا ہے QC1 میں بہت اچھے سے، اور ہم نے پڑھا تھا ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، ماذا بھی کیا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا ہم نے اس کو آسان انداز میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا آپ سنتے ہو، کیا آپ سن رہے ہو، تو ہم ماں استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب اگلا انسان کہتا ہے جی ہاں میں سن رہا ہوں. اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کیا آپ کیا سن رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں اذان سن رہا ہوں. تو جب ہم کہتے ہیں نا آپ کیا چیز سن رہے ہو، تو پھر وہ ماذا استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے فی الحال اس کو سمجھا تھا. یہاں بھی آپ یاد رکھیں ماذا ایک پورا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم حرف ابھی کنسیڈر کریں گے. اور ارادہ، اس نے ارادہ کیا، یہ بھی ہمارے لیے نیو ہے لیکن فعل ہے. اس نے ارادہ کیا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لیکن ابھی ہم نے اس کو گرامیٹیکلی پڑھا نہیں ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ، اللہ اسم ہے، بھی حرف ہے، ھذا یہ، ھذا اس کا مؤنث تھا، ھذی. ٹھیک ہے. یعنی اس کے ساتھ مثلاً اس مثال کے، کوئی بھی مثال. ٹھیک ہے. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے. اچھا یہ ایک نئی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے ملتا جلتا ہم نے QC2 میں ہی ایک ٹیبل پڑھا ہے. ذرا مجھے بتائیے، کوئی مائک آن کر کے بتائے گا، کوئی ٹیبل یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یضل کو دیکھ کے کوئی ملتا. ضل، ویری گڈ، ویری گڈ سسٹر.
आपने बताया माशाल्लाह। ज़ल्ला हमने पढ़ा था, और ये कौन सी टाइप थी? यानी हमने कई टाइप्स पढ़ी हैं अफ़आल की, कोई सिस्टर बताएंगी? डबल हरूफ वाला, डबल हरफ वाले। माशाल्लाह, यानी यकसा हुरूफ वाला जो है वो फ़ेल था, क्योंकि लाम इसमें 2 बार आ रहा था। सुभान अल्लाह। ज़न्ना भी हमने पढ़ा था। तो एक तो हमारे ज़हन में ये आ रहा है, ठीक है? तो ये दरअसल है तो मतलब अगर देखा जाए तो वहीं गुमराह होना ही वहाँ पर भी बात थी और यहाँ पर भी है। ज़लालत हम पढ़ते हैं, वलद्दालीन हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो ग्रामेटिकली ये जो लफ्ज़ आ रहा है ना, ये उस टेबल में से नहीं आ रहा। आप यकीनन मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं। उसमें तो ज़ल्ला यदिल्लु था ना? दल्ला यदिल्लु, ये है युदिल्लु। तो ये एक ऐसी टाइप है जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आप अपने ज़हन में नोट करते रहा करें। चाहे तो कोई पेंसिल से आप छोटी-छोटी हिंट्स साथ लिख लिया करें, अगर आपको लगे कि वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो ये असल में सिंपल आप ये याद रखें कि युदिल्लु जो है ये पेश वाले कुछ मुदारे होते हैं, पेश वाले, ये एक टाइप है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है? जिसके शुरू में वहाँ वैसे तो यदिल्लु बनता है ना? लेकिन यहाँ पर युदिल्लु आ रहा है, तो ये पेश वाले मुदारे अलग किस्म के होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। बिही, उससे, ये लफ्ज़ हम बारहा पढ़ रहे हैं, कसीरन, कसीर लोगों को, बहुत लोगों को, ठीक है? वयहदी, और यहदी कहाँ से आ रहा है? हदा से, ठीक है? वो हिदायत देता है, मुज़ारे का पहला सिगा है ये। बिही, उससे, और कसीरन, बहुतों को। वमा, और नहीं, युदिल्लु, वो गुमराह करता है। अब ये सवाल अक्सर सिस्टर्स के ज़हन में आएगा कि हमने देखा था आम तौर पर कुरान में ला इस्तेमाल होता है अगर कहीं पर मुदारे की नफ़ी करनी हो, और माज़ी की नफ़ी करनी हो तो मा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ युदिल्लु, वो गुमराह करता है। मुज़ारे है, मुज़ारे के साथ तो ला आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मा आ रहा है। तो ये बात हमने QC1 में सीख ली थी कि अपने दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखनी है। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं, ऐसी जगह होती हैं, जहाँ पर इनका उल्ट भी इस्तेमाल होता है। बस अभी आप इतना ही याद रखें। ठीक है? तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है, अभी आपने अरबी तो बनानी भी नहीं है ना, अभी तो हम समझ रहे हैं। तो वमा युदिल्लु, और वो गुमराह नहीं करता है, तो ये नहीं आ गया उसके साथ। बिही, उससे, ये देखिए बिही का लफ्ज़ बार-बार आ रहा है। इल्ला, सिवाय या फिर मगर। अल फासिकीन, फासिक की जमा है, फासिक लोग। आइए समझते हैं। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, तो वो कहते हैं कि क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के साथ, यानी जो अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान कर रहे हैं, अल्लाह का इरादा क्या है इतनी मामूली चीज़ का ज़िक्र करने से, ठीक है? वो गुमराह करता है इससे बहुतों को, और वो हिदायत देता है इससे बहुतों को। तो कुफ़ार जो है ना, ये एक बात ये भी बताई जा रही है कि जिन्होंने इनकार करना होता है ना, जिन्होंने जो होते ही मतलब फितरतन फासिक नाफरमान लोग हैं, जिनका मकसद बात को समझ के मानना है ही नहीं, जिनकी नीयत में ये चीज़ नहीं है कि हम समझने की कोशिश तो करें, वो हमेशा कोई ना कोई तनकीद करते हैं। तनकीद बराए तनकीद, ऐतराज़, बजाए इसके कि अपने आप को टाइम दें, ये सोचें कि हमारी सोच नाक़िस हो सकती है। हम ज़रा सोचें तसल्ली से, न्यूट्रल होकर, तो हमें बात कुछ समझ आए। बजाए इसके वो उन्होंने ये सोचा होता है कि हमने बात क्योंकि माननी नहीं है, तो हमें इस पे कोई एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अब बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही, हमने हर हाल में ऐतराज़ करना है और अगली बात को गलत साबित करना है। तो वो हर हाल में जो है ना बगैर सोचे समझे एतराज़ात करते हैं। तो इस बात में भी उन्हें ऐतराज़ है कि रब समझा रहा है अगर कोई बात उन्हें, और अगर किसी छोटी ऐसी मखलूक जो उन्हें मामूली नज़र आ रही है उसकी मिसाल दे रहा है, तो वो रब है, रब की मर्ज़ी ना, रब तो खालिक है। उसको अपनी मखलूक में से जिस भी चीज़ का ज़िक्र करे। लेकिन ये उस पर भी ऐतराज़ कर रहे हैं कि इतनी मामूली चीज़ का ज़िक्र करने से आखिर इरादा क्या है? ठीक है? तो अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हिदायत हासिल करते। अब देखें, यहाँ लिखा है कि अल्लाह जो है ना, वो अपनी इन्हीं मिसालों से, और अल्लाह अपनी अपनी कुदरत से बहुतों को गुमराह कर देता है और बहुतों को हिदायत दे देता है। सुभान अल्लाह! ये कितनी एक जो है ना वो पते की बात है और गहरी बात है। तो अल्लाह के साथ जो कहते हैं ना बना कर रखना कितना ज़रूरी है। ठीक है? अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों में हम लोगों को जो है वो कबूल फरमाए। और वो नहीं गुमराह करता मगर फ़ासिक लोगों को, यानी वो जो नाफ़रमानी करने वाले हैं, जो है वो बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते नियतन, तो फिर अल्लाह ताला भी इनसे नाराज़ हो जाते हैं, और अल्लाह ताला भी फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा रास्ता ही गुम हो गया, तुम मंज़िल की तरफ नहीं जाओ, तुम भटकते रहो अपनी इस फ़िस्क करने की आदत में, नाफ़रमानी की आदत में। इसकी तफ़सीलात जो है वो हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो हिदायत के ना मिलने को फ़िस्क ही की एक अलामत कहा जा सकता है, ठीक है? नाफ़रमानी, फ़िस्क, ये एक लफ्ज़ है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि हम आगे भी डिटेल स्टडी करेंगे। आप में से कोई सिस्टर ये जो बामुहावरा तर्जुमा है इसको पढ़ के बता दें, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी, कौन-सी सिस्टर पढ़ना चाहेंगी?
सिस्टर हीरा कैसर माइक ऑन कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उससे ऊपर की। बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं कि क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। वो अल्लाह गुमराह करता है इससे बहुतों को, और वो हिदायत देता है इससे बहुतों को, और वो नहीं गुमराह करता उससे मगर फासिक लोगों को। सुभान अल्लाह। बेशक सिस्टर हीरा कैसर जज़ाकिल्लाह खैरा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका तर्जुमा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें तौफीक बख्शी है, मौका अता फरमाया है कि हमने मज़ीद कुछ आयात कुरान के सफ़ा नंबर 4 के पहले आधे हिस्से को मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबक हमें इन आयात से क्या मिला? हमें ये मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है, मुख्तलिफ मिसालें ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है? मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स के साथ अल्लाह ताला का मकसद यकीनन हमें समझाना है ताकि हमें आसानी से बात समझ आए। ठीक है? दूसरा ये कि ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से सही है, दुरुस्त है। अगर कोई मिसाल बयान की जा रही है, कोई भी अंदाज़े बयान है, उसमें कोई हिकमत है हमारे रब की, है ना? और जो हैं ही नाफरमान, जिनकी फितरत में ही है कि उन्होंने बात नहीं माननी, तनकीद बराए तनकीद करनी है, वो हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, वो कभी राज़ी शुक्रगुज़ार नहीं होते। वो नाफरमान लोग ही रहते हैं और फिर वो उसी फितरत की वजह से अल्लाह फरमाते हैं कि उन्हें मैं गुमराहों में शामिल कर देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे और हम सबसे राज़ी हो। तो यहाँ हम एक और खूबसूरत दुआ जो है उसको हम स्टडी करते हैं एंड दिस इज़ अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमाना वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ा वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। आमीन। ए अल्लाह, आप ईमान को हमारे लिए महबूब बना दीजिए और इसे हमारे दिलों में मुज़य्यन फरमा दीजिए, और कुफ़्र, गुनाह और नाफ़रमानी को हमारे लिए पसंद ना फरमाइए, नापसंदीदा बनाइए और हमारे लिए नापसंदीदा बना दीजिए और हमें हिदायत पाने वालों में से बना दीजिए। आमीन। दुआ करें, इवैल्यूएट करें, प्लान और तबलीग, ये तसव्वुर और एहसास हमारा चलते रहना चाहिए और प्लान इंशाअल्लाह कि हम हमेशा अल्लाह की बयान की गई मिसालों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। आज के अस्मा और अफ़आल जो इन आयात में हैं, मसलन हमने पढ़ा था, तो मसल एक मिसाल है, अमसाल जमा है। इस तरह आप देख रहे हैं, रब वाहिद है और अरबाब जमा है। ये और बात है कि रब एक्चुअली एक ही है, अल्लाह, लेकिन रब क्योंकि अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है, ठीक है? तो इसके इस और मानों में इस्तेमाल भी होता है, लाइक किसी भी चीज़ को सँभालने वाला, मालिक, घर के मालिक को भी कहा जाता है, अरबी ज़बान में, उस अदब में, ठीक है? तो रब का जो जमा है, इस लफ्ज़ का जमा, वो अरबाब है, ठीक है? और फासिक, इसकी जमा फासिकून, फासिकीन अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो सेहतमंद अफ़आल जो है उसमें दौराबा हमने QC 1 में पढ़ा था। ये तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो चुका हुआ है। इसी तरह समिअ से आलिमा, यहाँ यअलमूना आ रहा है, ठीक है? इसी तरह से अल्लज़ीना कफ़रू आ रहा है, तो कफ़र, ये भी नून पैटर्न से है। ये सारे हमने QC 1 में पढ़े हुए हैं, है ना? फ़सक़ा ये नया है, लेकिन इसका बाब जो है वो डेफ़िनिटली QC 1 में पढ़ा है। नून और नसरा यंसुरु उन्सुर था, तो ये है फ़सक़ा यफ़सुकु उफ़सुक। पेश का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है ना नून नसरा में। फासिकुन, नो वन, फिस्कुन। कमज़ोर अफ़आल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क़ाला, जिसका टेबल थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिस किया है, और क़ाला का जो बाब है वो नून है, राइट? और इसका कोड, क्योंकि ये खुद कोड बना रहा है ना, ये मेन टेबल है कमज़ोर अफ़आल का, तो इससे आगे फिर और टेबल भी बनने हैं, इसलिए इसका कोड क़ाफ़ अलिफ़ है। हदा, ये भी हम पढ़ चुके हैं और ये मेन टेबल है, इसलिए इसका अपना कोड है हदा, और इसका जो बाब है वो दौराबा है। हदा यहदी इहदी हादिन महदियुन हुदन या हिदायतुन, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा करते हैं कि 3 मिनट्स की ब्रेक करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। ग्रामर में आप कहीं मत जाइएगा, लेकिन आज सिर्फ थोड़ी-सी रिवीजन है जिसमें ऑलमोस्ट आप ही करेंगे। आज आप नहीं करना है क्योंकि रिवीजन का चैप्टर है। मतलब टेबल्स के कुछ शॉर्ट टेबल्स की रिवीजन है। बहुत ही आसान है आज का टॉपिक, तो हम अभी 2 मिनट्स के बाद वापस आते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بسم اللہ الحمدللہ. گرامر پورشن کو دیکھتے ہیں. گرامر میں افعال کا اعادہ ہوگا. اعادہ جو لفظ ہے اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے ریویژن کرنا، دہرائی کرنا، ری انفورس کرنا. اور صفحہ نمبر 4 اشارہ اے جس کا قرآن کے سامنے پڑھا ہے تو اس کے اکارڈنگ آج ہم کون سے افعال کا اعادہ کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اور الحمدللہ سب سے پہلا باب جو ہم نے کورس 1 میں پڑھا تھا فتح کا تھا، جس میں ٹوٹل 3 ٹیبلز تھے، فتح، فعل، جعل. ٹھیک ہے. تو فتح کیونکہ باس ٹیبل ہے یعنی اس گروپ کا لیڈر تھا فتح، اس لیے ہم نارملی اس پورے باب کو فتح کے نام سے ہی جانتے ہیں اور اس کا شارٹ نیم ہوتا ہے فا. رائٹ. تو جہاں پر بھی فا کی آدھی شکل ہے پتہ چل جاتا ہے فتح والے باب کی بات ہو رہی ہے. اب اس باب کے پیٹرن پر اس باب کے گروپ کے اندر کے کچھ ٹیبل ہیں، یعنی آج جو بھی ٹیبل ہم دہرائیں گے وہ فتح باب سے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ان افعال یعنی وربز کا اعادہ کرتے ہیں. مسکرائیے، آگے بڑھتے ہیں. صحت مند افعال میں ہم نے 4 یہ باب سیکھے تھے، فا، نون، ضاد اور سین. اور پھر ہم نے کمزور جو اب تک سیکھے ہیں کورس 2 میں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وعبا، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا، ظن، ضلہ. یہ وہ ٹیبلز ہیں جن کے کوڈ بھی ہم نے سیکھے ہیں کیونکہ ان سے پھر آگے مزید اور ٹیبلز بنیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن میں دیکھیں مینشن ہوا ہے کہ اتنی بار آئے ہیں. اگر ہم ان پیٹرنز کو سمجھ لیں تو ہمیں قرآن کے اتنے افعال جو ہیں وربز سمجھ آ جائیں گے ہزاروں میں. تو بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی ایک جو ورڈ ہے وہ ہر سطر میں موجود ہے. ذرا ذلہ جو ہے یہ 2 ایک صفحے پر موجود ہے. بڑی کامیابی کی بات ہے الحمدللہ. اور اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ آخر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی تو سن لو. فتح، نصرہ، ضرب، سمع. اسی طرح اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ خاص زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو یہ سب چیزیں. پھر آخر میں ہم نے خافہ کا ٹیبل بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو الگ سے پڑھا تھا اور اس میں جو ہے کیونکہ اس کے باب کے ساتھ اس کی آواز میں ڈائریکٹ تبدیلی آ رہی تھی جو کہ پچھلے ٹیبلز میں نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کو الگ پڑھا تھا. یہ ڈیٹیل پوری ہم پڑھ چکے ہیں اور مڈ کچھ سے پہلے. اور اسی طرح شاء کا ہم نے صرف ماضی اور مضارع پڑھا تھا. کوئی سسٹر مجھے بتائیں گے یہاں چیٹ باکس میں آئیے ذرا، چیٹ باکس میں ہم نے کوشچن نہیں کیے. شاء کی خاصیت کیا ہے؟ آئی مین اس کی ان باقی ٹیبلز میں یہ ڈفرنٹ کیسے ہے؟ جیسے کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی یکساں حروف والا یا ڈبل حروف والا ٹیبل ہے، ورب ہے یعنی فعل ہے. تو شاء کیا ہے؟ کوئی اوکے سسٹر ایک کہہ رہی ہے اس میں امر نہیں ہے، ایک کہہ رہی ہے حمزہ ہے. جی بالکل بالکل بالکل، حمزہ والا بھی ہے اور کمزور والا بھی، حمزہ پلس کمزور. ویری گڈ، ماشاءاللہ بہت ساری سسٹرز نے درست جواب دی ہے. تو شاء کی ایک اسپیشلٹی، یہ مطلب ایک ڈفرنٹ اس کی پہچان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کمزور فعل بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. اس کی پوری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنا آج کا ٹاپک نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈیٹیل کے لیے آپ بک بھی کھولیں، ریکارڈنگز بھی دیکھیں. الحمدللہ. تو آگے بڑھتے ہیں. فتح پہلا باب ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور میں اس طرح سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ افعال جو کہ آپ میں سے میں چاہوں گی کہ کوئی سسٹر جو ہیں وہ 2 ان میں سے پریکٹس کرتے جائیں اور آپ خود اس کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. یہ زیادہ اچھی بات ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 6 چابیاں بتانی ہوں گی. آپ جہاں بھی ہیں میں آپ کو نہیں دیکھ رہی لیکن آپ نے اشاروں سے 6 چابیاں بولنی ہیں اور وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پہلا جو لفظ ہے جیسے فتح ماضی کا پہلا صیغہ اس کا ترجمہ اگر آپ بتا سکیں تو بتا دیں، نہیں تو یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. پھر آپ نے جو آخری عربک ہے آپ اس کو بھی پڑھ کے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از ویری سمپل، صرف دیکھ کر آپ کو بتانا ہے. تو کون سی سسٹر ہمیں پہلی 2 جو افعال ہیں ان کی 6 چابیاں بتائیں گی؟ سسٹر عائشہ رضوان پلیز اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا. گڈ. پھر اگلا اور ہے یہ قرآن میں کتنی فعل. بار آیا ہے؟ جی سوری، یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے اگر ہم ان کو سیکھ لیں؟ قرآن میں کتنی بار سلائڈ پر ہی آیا ہے؟ لکھا ہوا ہے دیکھیں. 29 ٹائمز. ویری نائس. یہ پتا ہونا چاہیے بیکاز آپ بھی فیوچر کی ٹیچر ہیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پوچھے تو یہ نمبر کیوں ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی ٹھیک نیکسٹ ہے. بتائیے. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. ایک 105 ٹائمز آیا ہے فعل کا مطلب اس نے کیا. ٹھیک ہے.
सिस्टर आयशा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, अगर आपके लिए इजी हो तो आप रिप्लाई कीजिएगा। अभी आपने जो सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ी है फ़अला, ये बाकी सारे टेबल से ज्यादा स्पेशल क्यों है? आपको क्या लगता है, स्पेशल है ये फ़अला वाला टेबल? स्पेशल है। हाँ, बाकी सबसे स्पेशल है फ़अला। नहीं, एनी आई आइडिया? डोंट नो। ये हमारा बेसिक ओके, टेबल है। फाकल कोई माइन और कलमा सिस्टर, लाम दूसरी कलमा। सिस्टर बता रही हैं, प्लीज बताइए दोबारा से। एक बात ये हो सकती है कि हम जब बाकी ग्रामर पढ़ते हैं तो हम उसको रेफरेंस के तौर पे कभी हम यूज करते हैं कि फे कलमा, आइन कलमा, लाम कलिमा। कभी नहीं, हमेशा बात अफ़आल की बात शुरू मतलब यहाँ मैं से कह रही होती है। हूँ मे बी कि इस सेंस में शायद स्पेशल है, मेरा ये हम्म, ख्याल है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सिस्टर सफ़ा, आप कुछ बताना चाह रही हैं? सिस्टर सुमेरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस बारे में? ये जो इसमें असम, ये जो मेरे ख्याल वाले ख्याल से फाइलुन और मफऊलुन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, उसकी बेस पर फिर बाकी फाइल और मफूल बनते हैं मे बी। जी 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 जी, आप ठीक कह रही हैं। मतलब हम इसको सिंपल करते हैं। हमने जब इसम फेल हर्फ पढ़े थे ना, तो उसमें जब भी हमने फेल पढ़ना शुरू किए थे तो सबसे पहले हमने फ़अला का टेबल पढ़ा था, और ये बात हुई थी कि ये उर्दू में हम इसको कहेंगे ये सांचा है। सांचा यहाँ होता है ना किसी रेफरेंस चीज है, का। रेफरेंस है। हाँ, ये सांचा है, ये रेफरेंस है, ये पैटर्न है। इसी में से बाकी सारे टेबल्स निकलेंगे, चाहे उनकी जितनी भी टाइप्स हों, वो सेहतमंद हों, वो कमजोर हों। आगे और भी टाइप्स आएंगी QC3 में इंशाल्लाह। जो भी हों, वो सारे के सारे जो हैं वो फा आइन लाम से निकलेंगे। और जैसे सिस्टर आयशा बता रही थी, फा कलिमा, आइन कलिमा, ला कलिमा, लाम कलिमा, वो इसीलिए कहा जाता है कि फा की जगह दूसरा हर्फ लगा दिया जाता है, कभी आइन की जगह, लाम की जगह, और टेबल बदल दिया जाता है, लेकिन पैटर्न यही चल रहा है। जैसे सिस्टर कह रही है रेफरेंस, सो वेरी गुड, ये पता हमें होना चाहिए। और फिर हमने इसके बाद, इसको समझने के बाद हमने 4 बाब बनाए थे। फिर हमने उनका नाम फतहा, नसरा, दौराबा, सामिया रखा था। तो ये सबसे पहला वाला है जो हमेशा साथ चलेगा। एनीवेज, अगले जो दो हैं जाला और खदा, सिस्टर सफा आप ही बता दीजिए प्लीज। जाला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जाअलुन। माशाल्लाह। खदा, यखदउ, इखदा, खादिउन, मखदूउन, खिदउन, खिदाउन, खिदाउन, यस। खिदाउन। और इनके दोनों का जो है वो पहले सीगे का मानी बता दीजिए, इफ पॉसिबल फॉर यू। जाला जाला का, उसने बनाया, ठीक है। खदा, और अदा उसने धोखा दिया। उसने धोखा दिया। और इससे पहले मेंशन है कि ये कितनी कितनी बार, अगर हम इनको टेबल्स को याद करें तो हम कुरान के इतने अल्फाज सीख लेते हैं। और आखिर से हम इस पर नजर डाल सकते हैं कि कुरान में इस तरह से ये अल्फाज दरअसल इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हमारे लास्ट जो दो वर्ब्स रहते हैं वो सिस्टर सुमेरा इरम, आप अपना माइक ऑन करके बताइए। जी, ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिबुन, ज़हाबुन, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। इसका मतलब है ले जाना, और ओके ये कुरान पाक में 37 टाइम्स आया है। क़तअ, ओके, यक़तअु, इक़्तअ, क़ातिउन, मक़तूउन, क़त्उन, व यक़तऊन मा अमरल्लाह। कता करना, काटना। उसने काटा या उसने कता किया, वो जी काटा, कुरान पाक में 15 टाइम्स आया है। ओके। और सिस्टर आपने ज़हाबा का मतलब बताया है? ले जाना, छीन लेना। वो गया, बट आगे कुछ रीजंस की वजह से फिर और मानी भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन लफ्जी मतलब इसका होगा ज़हाबा, वो गया, ठीक है। तो माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फा के पैटर्न पर कई टेबल्स को प्रैक्टिस किया है, और हमें ये ऊपर बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो शॉर्ट टेबल बनता है उसमें पहली 3 चाबियां कहाँ से आती हैं, मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का, अम्र का, और जो आखिरी 3 चाबियां हैं वो काम करने वाला, जिस पर काम से असर पड़ा, और काम का नाम होता है। और ये तीनों क्योंकि इसम है, कोई ना कोई नाम बता रहे हैं, इसलिए ये फेल के टेबल का हिस्सा है, लेकिन है ये इसम। तो ये 6 लफ्ज मिलाकर हमारा शॉर्ट टेबल बनता है, जिसको हमने भी प्रैक्टिस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, आज के ये टेबल से फा नून ज़ाद सीन में से हमने फा पैटर्न को पिक किया, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये 6 टेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह
پریکٹس کر لیے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے جو 6 افعال پر مشتمل ایکسرسائز کی ہے اس سے مراد ہے اگر آپ کو یہ یاد ہو گئے ہیں, اگر نہیں یاد تو پلیز ابھی کر لیجئے, ابھی بھی وقت ہے. تو سمجھے ہمیں قرآن کے میں یہ 535 ٹائمز آنے والے الفاظ ہیں جو ہمیں ازبر ہو گئے ہیں, ہمیں سمجھ آ گئے ہیں, تو بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو کہ 1500 مرتبہ جو ہے وہ آئے ہیں, اور یہ سب فاتحہ اسٹائل پر ہیں. اس لیے اسٹائل کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ہوم ورکس کرنا جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا ہے, الحمدللہ. اور اسی پیٹرن پر پھر آگے اور بھی بول چال کے جملے بنتے ہیں جس کو آپ ضرور پریکٹس کریں. دراصل یہ ساری پریکٹسز ہم کر چکے ہوئے ہیں, ایون یہ تو میجورٹی تو QC 1 میں کی ہیں, QC 2 میں بھی نہیں, لیکن یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے چیزوں کی دہرائی, ان کی پریکٹس کتنی ضروری ہے. اب آپ دیکھیے اس پورا ویک میں آپ کو ٹائم مل گیا ہے, آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اب آپ کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں, بلکہ اعادہ کو چیپٹر کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور جو ہے وہ مزید سے مزید پریکٹس کریں. اور ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی زیادہ پریکٹس ہو اتنی اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو کمزور افعال کے ٹیبلز ہم نے سیکھے ہیں QC 2 میں, ان کو بھی اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے مڈ سے پہلے وہ ہم پوری کر سکیں. تو یہ دس از دا بیسٹ ٹائم جب تک ہم چیپٹر 4 مکمل کر رہے ہیں, ہماری یہ دہرائی انشاءاللہ مکمل ہوگی. دیکھیے میں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی بول چال کی اتنی پریکٹسز ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب ایک اور اسی طرح کی پریکٹس کی طرف, ٹھیک ہے. اور وہ پریکٹس بالکل سیم ہے اور انشاءاللہ آپ ہی اس کو سر انجام دیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے سسٹرز فاتحہ کے پیٹرن پر کچھ ٹیبلز کو دہرایا ہے, ذرا اپنے ذہن میں ہم لے کر آئے ہیں اور شارٹ ٹیبلز کی فارم میں دیکھا ہے. اب ایک اور افعال ہیں کچھ جن کا اعادہ ہم کریں گے. صفحہ 4 اشارہ بی یعنی دوسرا اشارہ, تو وہ کہہ رہے ہیں نصرہ, یعنی جو دوسرا ہمارا سیٹ ہے وہ نصرہ تھا, نون تھا کورس 1 میں. تو اس کے پیٹرن پر آنے والے کچھ افعال ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. یہ وہی پیٹرن ہمیں دکھایا جا رہا ہے جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں, بار بار دکھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں ازبر ہو سکے. جی, تو یہ دیکھیں ناصرہ کے پیٹرن پر ایک اپنی ہے نا وہ ہنٹ کے لیے یا ٹرک ذہن میں رکھنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی مثال اگر ذہن میں رکھتے ہیں نا تو ہمیں چیزیں آسانی سے یاد ہوتی ہیں. یہ بات ہم کورس 1 سے سیکھ رہے ہیں. تو مثال کے اندر ہی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ان چاروں سیٹس میں فرق ہے, جو کہیں کہیں فرق آتا ہے زبر زیر کا, وہ کیا ہے. تو ہمیں سمپل بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نون کی بات کرتے ہیں نا, نون والے بات کی, تو اس میں پیش کا استعمال زیادہ آتا ہے نا. تو نصرہ میں یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے, ہمیں ہم پہچان بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہر جگہ پر آپ کو نون پیش کتنا زیادہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مضارع میں اور امر میں. اوکے, تو کون سی سسٹر ہماری جو ہیں وہ نصرہ کے باب پر آنے والی جو پہلی 2 افعال ہیں ان کی پریکٹس کریں گی. سسٹر ارسا پلیز اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. خلق اور یہ قرآن میں یخلق کتنی بار آیا ہے؟ 94 بار. ماشاءاللہ. خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق من شر ما خلق. خلق کا مطلب ہے اس نے بنایا, اور یہ اس نے پیدا کیا, 248 ٹائمز فرق ہے اس میں, اوکے اس نے پیدا کیا. جی, تھینک یو. ماشاءاللہ. اور یہ قرآن میں 248 ٹائمز مینشن ہوا ہے, تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. سسٹر سائمہ ناصر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اگلے 2 جو ٹیبلز ہیں ہمارے وہ پڑھ کے بتائیے. جی میم, السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. آبادہ اس نے عبادت کی, یعبدو اوبد عابد معبود عبادت ایاک نعبدو 143 ٹائمز یہ ہے. ذکرہ اس نے ذکر کیا 187 ٹائم. یذکر اسکر ذاکر مذکور ذکر انی علی ذکری کا. اوکے, دیٹس رائٹ, ماشاءاللہ. شکرہ لاسٹ والا جو ہے وہ سسٹر فروا, آپ پڑھ کے بتا دیجیے. سسٹر فروا. شکرہ اس نے شکر کیا. یشکرو
اشکر شاکر مشکور شکر آنی اللہ ذکر کا و شکر کا، اور یہ قرآن پاک میں آیا ہے 65 ٹائمز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ آئینی علی ذکری کا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے یہ کسی ون میں سیکھا تھا نا سسٹر کہ نماز کے بعد ہمیں ضرور یہ دعا مانگنی چاہیے، عادت بنانی ہے ہمیں. ذکری کا ہے، زیر ہے یہاں پر، یہ بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ سمہاؤ بے دھیانی میں یا ٹپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن زبر زیر کے بدلنے سے نا معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں آنے والے تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو کہ 3800 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آ رہے ہیں. تو بڑی کامیابی ہے ان کو سیکھ لینا. اب ناصرہ کے پیٹرن پر کچھ اور افعال ہمیں بتائے گئے ہیں. داخلہ اور حسدہ کو پریکٹس کریں گی کون سی سسٹر؟ ابھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے سسٹر سمیرا ارم نے. آپ کو چلیں ہم دوبارہ چانس دیتے ہیں. سسٹر سمیرا، سسٹر سمیرا آپ کی آواز نہیں آ رہی، اپنے مائک آن نہیں کیا آئی تھنک. چلے سسٹر ہمارا بلال آپ مائک آن کر لیں. داخلہ وہ داخل ہو، يدخل ادخل داخل مدخول دخول يدخلون فی دین اللہ، اور یہ قرآن پاک میں 78 ٹائمز آیا ہے. اور حسد داخلہ کا معنی کیا ہے سسٹر؟ وہ داخل ہوا. ماشاءاللہ. نیکسٹ. حسد یحسد، احسد حاسد محسود حسد ومن شر حاسد، اور یہ 5 ٹائمز آیا. حسد اس نے حسد کیا. ویری نائس سسٹر، بہت اچھی ایکسپلینیشن. سسٹر مہوش صلاح الدین آپ نیکسٹ جو 2 ہیں ان کو سنا دیجیے. اکلا اور امارا. اکلا یاکلو، کل، آکل، معقول، اکل. اس نے اوکے. کھایا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. ٹھیک ہے، اور تم امرا سب کھاؤ اور تم سب پیو. ٹھیک ہے، کیری آن. امرا یامرو، مر، آمرتن، آمرن، مأمورن، امرن. حکم دینا. جی جی، اس نے حکم دیا. امارا اس اس نے نے حکم دیا. حکم جی دیا. امر اللہ به ان یوصل. دیٹس رائٹ دیٹس رائٹ ماشاءاللہ. لاسٹ بھی سسٹر آپ ہی بتا دیجیے. تارکا. تارکا یترکو، اترک، تارکن، متروکن، ترکن. ٹھیک ہے، اور تارکا کا معنی کیا ہے؟ اس نے ترک کیا یا اس نے چھوڑ دیا؟ چھوڑ ہم دیا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا میں نے یہ کام ترک کر دیا ہے، یہ عادت ترک کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے اردو میں بھی جو ہے یہ عربی سے ہی بارو کیا گیا ہے، یہ وہی لفظ ہے سیم. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں نصارہ کے پیٹرن پر ابھی ہمارے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں جو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس کون سی سسٹر پریکٹس کریں گی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو سب کچھ ویسے ٹائم اس میں جو ہے نا وہ اپنی پریکٹس کرنی چاہیے. سب کو چاہیے کہ وہ ہینڈ ریز کریں اور پریکٹس کریں. سسٹر عائشہ رضوان آپ دوبارہ مائک آن کر لیں اور آخذہ اور خالدہ کی پریکٹس کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخذ یاخذ، خذ، آخذ، مأخوذ، اخذ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اخذ اس نے پکڑا، ٹھیک ہے، اور یہ رائٹ. نیکسٹ. 135 ٹائمز آیا. پھر ہے خالدہ یخلد، اخلد، خالد، خلود، ہم فیہا اچھا، یہ جو خالدون. درمیان میں سسٹر I'm sorry for interruption، درمیان میں جو مفعول نہیں ہوتا نا اس کو ڈائریکٹ اسکپ مت کیا کریں کیونکہ ہم سننے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں بھی کوئی جگہ ہے. تو آپ وہاں کہیں گے یا تو کہیں گے کچھ نہیں، یا بول دیں ڈیش، یا کہہ دیں نو اچھا ون. ٹھیک ہے، تو اس کو خالی مت چھوڑا کریں. رائٹ، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی سسٹر خالدہ کا معنی بتا دیجیے. ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے ویسے اس کا وہ مطلب ہمیشہ تو رہا، وہ ہمیشہ رہا. رہا. ٹھیک ہے، دیٹس رائٹ 83 ماشاء اللہ. ٹائمز آیا. ویری نائس. سسٹر ہیرا کیسر آپ بتا دیجیے رضا کا اور سجدہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
122 دفعہ آیا ہے رازا کا یرزق ارزق رازقن مرزوقن رزقن واللہ خیر الرازقین، اس نے رزق دیا. ساجدہ ماشاءاللہ. 64 دفعہ آیا ہے ساجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود سجود فسجدوا الا ابلیس، اس نے سجدہ کیا. That's right. ماشاءاللہ. سسٹر امارہ بلال، آپ بتا دیجئے سکنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سکنا یسکنو اسکن ساکنن، یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ڈیش ہے. سکونن ٹھیک ہے، یا سکنن. ساکنن ٹھیک ہے، ترجمہ یا کیا ہے مانی؟ یا آئندہ مسکن انتا زوجک الجنہ، اے آنند تمہارے لیے جنت ہے. نہیں، وہ آپ چھوڑ دیں، میں آپ سے جملے کی ٹرانسلیشن بالکل نہیں کرا رہی تھی، مشکل میں نہیں ڈالوں گی. سکنا کا مطلب بتا دیں اگر آپ کو آئیڈیا ہے. پہلا لفظ سکنا، وہ رہا. وہ رہا رہا. That's right. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں مسکن، میرا مسکن یہ ہے، رہائش جہاں پر ہوتی ہے، وہ رہا، یہ اس کے معنوں میں آ رہا ہے. الحمدللہ. تو دیکھیں ہم نے فتح سے فعل، جعل، خدع، ذهب اور قطع سیکھا. نصر سے ماشاءاللہ آپ نے اتنے ٹیبلز کی برائی کر لی ہے، اور QC1 میں تو نصر سے صرف 4 ٹیبل سیکھے تھے، فتح سے ٹوٹل 3. تو آج ہم نے نئے خدع، ذهب، قطع بھی پریکٹس کر لی ہیں. ناصرہ سے ٹوٹل 4 سیکھے تھے اور آج ایکسٹرا بھی اتنے سارے کر لیے ہیں. خلق، عبد، ذکر، شکر، دخل، حسد، اکل، امر، ترک، اخذ، خلد، رزق، سجد، سکنا. اور یہ جو بھی ایفرٹ آپ کرتے ہیں، کوئی چیز بہت آسان لگتی ہے، کوئی تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہے، لیکن یہ سوچ کے خوش ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ پہ جو محنت ہم کریں، کبھی تھوڑی زیادہ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس زبان کے الفاظ ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جن کو ہم سیکھ رہے ہیں. تو ہماری تھکاوٹ بھی ہمیں اچھی محسوس ہوتی ہے اس احساس کے بعد کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ جو ہے وہ اتنے بہترین کام میں لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہم نے 15 افعال پر مشق جو ہے وہ کر لی ہے. 1627 ٹائمز آنے والے الفاظ کو پریکٹس کیا ہے. قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں، جو یہ سب نصارہ سٹائل کے ہیں. تو اس سٹائل کو اچھی طرح یاد کریں، ہوم ورک کرنا نہ بھولیں. اور ہوم ورک میں پھر کہوں گی ان ٹیبلز کو اچھے سے حفظ کر لیں، اور اس سے پہلے کہ جتنے ٹیبل آپ نے پڑھے ہیں QC2 میں، اس ہفتے میں آپ کوشش کریں کہ ان میں سے میکسیمم یاد ہو جائیں، اور کوشش کریں ان کو لکھیں بھی، زبانی لکھیں، پھر اس کو خود چیک کریں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ فار دا لائف ٹائم یاد ہو جائیں گے الحمدللہ. اور اسی طرح سے ابھی بول چال کی پریکٹس سے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک پارٹ گھر میں بھی کو کہیں کہ وہ اس کورس کو جوائن کریں، قرآن سیکھیں، تو آسان ہو جاتا ہے بول چال کرنا. ورنہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ میرر کے سامنے جائیں، اپنے آپ کو خود دیکھیں، اور ان سب کی جو بول چال کی پریکٹس ہے وہ آپ وہاں پر کنٹینیو کریں، کیونکہ ٹیبلز اس طرح سے بہت ہی اچھے سے ازبر ہو جاتے ہیں. اور ظاہری ازبار کی جو ورک بک ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ 6 چابیاں لکھنی ہیں سمپلی. تو لکھنے کی پریکٹس تو یہاں بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اپنے ہوم ورکس مکمل کرتے رہیں. تلاوت کی عادت کم سے کم، اس سے کم ٹائم اور کیا ہوگا، 10 منٹ تلاوت اور 10 منٹ حافظے سے پڑھنے کی عادت. اور یہ سارے ہوم ورکس کریں. نماز کو یقینی بنائیں انشاءاللہ، اور سمجھ کر پڑھنے کی عادت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنے آس پاس اپنی فیملی سب کا خیال رکھیں. سب لوگوں کو، پوری مسلمان امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں مسلمان امت کو، اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، سب کو سلامتی اور حفاظت عطا فرمائے، جان و مال کی بھی اور سب سے بڑھ کر ایمان کی بھی. اور فائنلی اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.